الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، جناب چیئرمین صاحب کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی بجٹ پر کچھ باتیں کر سکوں۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وقت ملک میں، پوری ملک میں بلکہ پوری انسانیت پر ایک وبا آئی ہے کووڈ-19 کی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہے اور پوری دنیا کی اکانومی کرائسس میں ہے۔ تو وہی صورتحال ادھر پاکستان میں بھی وہ وبا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ وبا پوری انسانیت سے جلد از جلد ختم ہو جائے اور پاکستان سے بھی جلد از جلد یہ وبا ختم ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں پاکستانی تحریک انصاف کی حکومت نے جو بجٹ پیش کی ہے، نہایت ہی متوازن بجٹ ہے، کیونکہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ایسی صورتحال میں بجٹ پیش کرنا اور اس میں ٹیکس نہ لگانا، اور آپ کے ملک میں لاک ڈاؤن ہو، کرونا کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہو اور اکانومی آپ کی تکلیف میں ہو، اور ایسی حالت میں بجٹ پیش کرنا جس میں نیا ٹیکس نہ ہو، تو یہ عوام دوست بجٹ میں اس کو کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو کرونا وبا جو آئی ہے، اس سے 9 مہینے پہلے، تقریباً 3 ماہ ہو گئے جو کرونا کی وبا آئی ہے، اس سے 9 ماہ پہلے حکومت کی جو کارکردگی ہے اس میں 3-4 پوائنٹس میں وہ ڈیفائن کروں گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 9 ماہ میں 73% کم ہوا، جو $10 ارب سے کم ہو کر $3 ارب پہ آ گئی۔ تجارتی خسارہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 31% کم ہوا، جو $21 ارب سے کم ہو کر $15 ارب پہ آ گئی۔ فسکل ڈیفیسٹ جو 5% سے کم ہو کر 3.8% پر آ گیا۔ FBR کا ریونیو جو ریکوری ہے وہ 17% اس میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 5,000 ارب روپے حکومت پاکستان نے ان 2 سالوں میں قرضہ واپس کیا۔ فارن انویسٹمنٹ دگنی ہو گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل ایوب کی بعد پاکستان میں کبھی بھی کسی نے بھی ڈیم نہیں بنایا تھا اور نہ ڈیم پہ کام شروع ہوا تھا۔ ہم تو دیکھتے تھے کاغذوں میں بنتا تھا، پیتے کٹتے تھے، تختیاں لگتی تھی، لیکن کسی نے پریکٹیکلی کام شروع نہیں کیا۔ اور الحمدللہ عمران خان اس وقت مومن ڈیم پہ، جو کہ میرا وہ سے میرا بلانگ بھی کرتا ہوں، بیسیکلی میں تو چارسدہ سلیکٹ ہوا ہوں، لیکن مومن ڈیم پہ فل پلیج سے کام شروع ہے، اور بادشاہ ڈیم پہ اس کا باقاعدہ اس کے ٹینڈر کی اوپننگ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ودن 1 منتھ اس کا پرائم منسٹر باقاعدہ اس پہ کام شروع کرے گا اور افتتاح کرے گا۔ داسو ڈیم پہ کام شروع ہے۔ تو یہ 3 بہت بڑے ڈیم ہیں جو 54 سال بعد پاکستان میں بننے جا رہی ہے، جو کہ ہماری حکومت کی اور ہمارے وزیر اعظم کی اس قوم کے ساتھ ایک وہ مخلصانہ کوشش ہے، کیونکہ یہ ڈیم بننا الیکشن ٹو الیکشن پالیسی نہیں ہوتی ہے، یہ قوم کے لیے اور نسل کے لیے یہ پالیسی ہوتی ہے۔ لیکن مومن ڈیم میں 1-2 بات کروں گا۔ مومن ڈیم حکومت کی طرف سے اس کے افتتاح بھی ہو گئی ہے اور فل فلیج سے کام بھی شروع ہے، لیکن وہاں کا جو لوکلز ہے، جو 2 کمپنیاں ہیں گزوبا اور ڈسکون، اس لوکلز کو اس طرح جابز نہیں دے رہے ہیں، اس طرح نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، اور جو ان لوگوں کا معاوضہ ہے، جو ان لوگوں کا کچھ تحفظات ہے، تو میں کنسرن منسٹری سے اور وابڈا سے میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کے تحفظات اور ان لوگوں کے کنسرنز جو ہے، جو جابز کے سلسلے میں ہے، نوکری کے سلسلے میں ہے، یا ریٹس کے سلسلے میں ہے، یا زمین کی معاوضے کے سلسلے میں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور یہ مسئلہ فوری طور پر حل کرے اور اس کو ایڈریس کر لے۔ اس کے بعد احساس پروگرام اس گورنمنٹ نے جو شروع کی ہے، تو 1,60,00,000 گھرانوں کو تقریباً 12,000 فی گھرانہ مل رہا ہے، جو کہ احساس پروگرام وہ بندہ شروع کرتا ہے جس کے دل میں غریب کے لیے احساس ہو۔ جس طرح اس نے پہلے شیلٹر ہوم شروع کیے تھے، اب یہ احساس پروگرام، اور احساس پروگرام صرف یہ نہیں ہے کہ 12,000 روپے دے رہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، صحت کارڈ ہے، اس میں معذوروں کے لیے اس میں پروگرام ہے، بیواؤں کے لیے اس میں پروگرام ہے، جہیز کے لیے اس میں پروگرام ہے، اس میں مختلف چیزیں بیت المال کے تھرو اس میں بہت سے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو احساس پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اور یہ وزیر اعظم کا وہ احساس ہے جو غریب کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جو کفایت شعاری کا پروگرام شروع کیا ہے، جو آسٹریٹی ڈرائیو کا پروگرام ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ خود جو بیرونی دوروں پر اس کا خرچہ جو وزیر اعظم
آفس کا جو خرچہ کم ہوا کروڑوں کے حساب سے، تو یہ بھی ایک قسم کا ایک اس ایمانداری کا ایک ثبوت ہے کہ اپنے لیے نہیں اپنے قوم کے لیے کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں خود نہیں رہ رہے، اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہیے، اس لیے کہ اسے یہ احساس ہے کہ میرا ملک، میرا غربت، میرے ملک میں بہت زیادہ غربت ہے، میرے ملک میں بہت زیادہ مسائل ہے، تعلیم کی مسائل ہے، ہیلتھ کے مسائل ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، اور میں وزیر اعظم ہاؤس میں مزے لے کر ادھر رہوں تو یہ اس قوم کے ساتھ غداری ہوگی. تو یہ اس کی نیت سے صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں وہ نہیں رہے، صرف اس ملک کی خاطر یہ کر رہے. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستان کے بارے میں ایک دو بات کروں گا کہ اوورسیز پاکستان جو ہے وہ پاکستانی وہ عمران خان کے دل کے قریب ہے، وہ ہمارے سب کے دل کے قریب ہے، وہ ہمارے مسافر بھائی ہے. اس وقت اس کو تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے پاکستان آنے میں، اور وہاں پر ان کا روزگار بالکل وہ سب کچھ بند ہو چکا ہے. تو میں اوورسیز منسٹری اور فارن منسٹری سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے جتنے بھی اقدامات کرنا پڑے وہ کرے، جتنے بھی جہاز بھیجنا چاہے، جس کمپنی سے کم ایئر لائن سے بھی ہو، لیکن جلد از جلد ان لوگوں کو پاکستان لایا جائے تاکہ ان لوگوں کا جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ڈیتھس ادھر ہوئی ہے، جو لوگ ادھر پڑے ہیں ڈیتھس، وہ بھی پاکستان میں واپس لائے جائے. اس کے علاوہ میں ایک بات ظہیر اندوزی پہ بھی کروں گا کہ کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی پیٹرولیم کا بحران. یہ بحران کون لاتا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ جناب چیئرمین صاحب، ایک کاروبار کے لیے ایک اصول ہوتی ہے، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے. جو لوگ صرف نفع کے لیے کاروبار کرتے ہیں اور نقصان کو نہیں مانتے اور نہ برداشت کر لیتے ہیں، اس کو سود کہتے ہیں. اور جو لوگ سود کرتے ہیں تو سود تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے برابر ہے. اور جو قوم اللہ تعالیٰ سے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عذاب ہوگا. جو لوگ اس وقت ظاہر اندوزی کر رہے ہیں، یا پیٹرولیم مصنوعات میں کر رہے ہیں، یا آٹے میں کر رہے ہیں، یا چینی میں کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر اندوزی پر کلیئر کٹ احادیث بھی ہے کہ ظاہر اندوزی بالکل حرام ہے اسلام میں، یہ حلال رزق نہیں ہے. تو یہ ان ظاہر اندوزوں کو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اس وقت میں وائنڈ اپ پلیز جی. سر جی تھوڑا سا تقریباً 1 سال بعد تو اس مائک پہ بول رہا ہوں، اور وہ بھی وائنڈ اپ تھوڑا 2-3 منٹ دے دیجیے. اس کے علاوہ جس حالت میں یہ حکومت ہمیں ملی تھی، ملک پہ 31,000 ارب قرضہ تھا. اکثر میں سنتا ہوں اسٹیل ملز پہ لوگ بات کرتے ہیں. میں 1 ماہ کے لیے پارلیمانی سیکرٹری تھا انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کا. میں خود کراچی گیا تھا، اسٹیل ملز کا وزٹ کیا، 4 دن میں نے ادھر گزارے تھے. صرف 2 باتیں میں اس پہ کروں گا. اسٹیل ملز کیوں تباہ ہوا، کس نے تباہ کیا، اور اس حالت تک کیوں پہنچا؟ تقریباً 23,000 امپلائیز ادھر تھے. ان لوگوں کی وجہ سے صرف سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا نون کی گورنمنٹ تھی، ایک دن میں پیپلز پارٹی نے 5,000 ملازمین ادھر بھرتی کی، صرف ایک دن میں. ٹوٹل ان کے 3,000 لوگوں کی ضرورت تھی اور 5,000 صرف ایک دن میں بھرتی کی گئی تھی. 70 کروڑ پر منتھ اس کا سیلری اور یہ چارج یہ چیز بنتی تھی. تو 70 کروڑ کوئی بھی اگر آپ کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے یا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ آپ سٹیل مل چلائے، تو 70 کروڑ کا سیلری وہ کدھر سے دے گا؟ تو اس وجہ سے سٹیل مل تباہ ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک پلانٹ تھا، جو میں سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، اپنے آنکھوں سے جی میں نے دیکھا ہے. اس پلانٹ کی قیمت تھی 39 ارب روپے. اس پلانٹ کو، اس میں جو لوہا پگھلایا جاتا ہے گیس کے تھرو، اچانک اس پہ گیس بند ہوئی اور 39 ارب کا پلانٹ بالکل اس میں لوہا جم گیا اور وہ مکمل ضائع ہوا نواز شریف کی گورنمنٹ میں 2015 میں. تو سٹیل مل کا جو حالت ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے. آخر میں جی میں اپنے حلقے کے بارے میں 2-3 بات کروں گا. میرا تعلق NA 23 410 سے ہے. میرے حلقے میں 2 تحصیلات ہیں، ایک شب قدر اور ایک تنگی. وہاں پر جو گیس کے منصوبے اسٹیئرنگ کمیٹی سے اپروو ہوئی ہے، جس میں 2 قسم کے منصوبے، ایک میں گورنمنٹ شیئر ہوتی ہے اور ایک میں SNGPL شیئر جو کمپنی کا شیئر ہے.
تو یہاں پر میرا ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس کے لیے جلد از جلد فنڈ کا انتظام کیا جائے اور اس پہ کام شروع ہو جائے. دوسرا وابڈا میں بہت زیادہ مسائل ہے. میرے حلقے میں شب قدر میں ایک گریڈ اسٹیشن کی PC1 آلریڈی اپروو ہو چکی ہے, تو اس میرا ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ جلد از جلد کام شروع کی جائے. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے, وہاں کا سسٹم بہت زیادہ خراب ہے, اور پیسکو کے پرفارمنس پہ بھی میرا تھوڑا سا ریزرویشن ہے, کیونکہ وہاں کے میرے حلقے میں تقریباً ہر وقت اس وقت جس گرمی میں جون جولائی میں بھی 10 گھنٹوں سے لے کر 20 گھنٹے, اور بعض ایسے ایریا ہے کہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر ایک بندہ سارے دن مزدوری کرے, محنت کرے, جی ایک منٹ, سارا دن محنت کرے, مزدوری کرے, اور رات کو آرام کے لیے اپنے گھر آ جائے, اور ساری رات آپ کے بچے روتے رہے اور مچھر کاٹنے کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے, تو آپ کا کیا ذہن کس طرح ہوگا, آپ کا ہیلتھ کس طرح ہوگا, اور آپ کی حکومت کے ساتھ وہ سوچ پر کس طرح ہوگی. تو اس چیز کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے مد میں سر ایک لینڈ HEC کے ساتھ, ہائر ایجوکیشن کے ساتھ شب قدر میں لینڈ ہے آلریڈی, اور اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ بھی لینڈ تنگی میں ہے. ایک کیمپس اگر ایک تنگی میں ہو جائے اور ایک شب قدر میں, تو اس سے مومند کو بھی فائدہ پہنچے گا, ملکنڈ کو بھی فائدہ پہنچے گا, اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چرسدہ کے, ان لوگوں کے بھی تعلیم میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ اگر بن جائے تو ملکنڈ اور مومند میں معدنیات بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر اگر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور لوگوں کا کاروبار بھی شروع ہوگا. تو سر جی یہ میرے گزارشات تھے, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. میاں شفیق